سفر کا استعارہ اور ہے تحریر نگہت سیما، آواز قمر زہرا، پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ قسط نمبر 16، آخری قسط۔ پتہ نہیں سید محب اللہ نے اتنی دیر صبر کیسے کیا تھا کہ حویلی میں داخل ہوتے ہی ابھی دیدار حسین نے اپنے کمرے میں قدم ہی رکھا تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے سید محب اللہ نے بے اختیار پوچھا، داجی محفوظ فاطمہ اور پھر کوثر دونوں کی ہی موت کنویں میں گر جانے سے ہوئی۔ داجی کنویں کی منڈیر اتنی چھوٹی تو نہ تھی کہ چلتے چلتے اندھیرے میں کوئی اندر گر جائے۔ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ داجی نے اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بظاہر اطمینان سے کہا، لیکن ان کے دل میں ارتعاش سا پیدا ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں داجی میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں؟ رات بھر جو حساب کتاب میں نے کیا ہے سب کا حاصل جمع ایک ہی ہے داجی۔ جب جانتے ہو سب تو پھر مجھ سے کیا کہلوانا چاہتے ہو؟ جانتا نہیں ہوں داجی، جاننا چاہتا ہوں۔ اندازوں پر یقین کی عمارت کھڑی نہیں کی جا سکتی۔ یقین کی عمارت کھڑی کر کے کیا کرو گے محب اللہ شاہ؟ سید دیدار حسین شاہ کی آنکھیں بہت دیر تک سید محب اللہ کے چہرے پر ٹکی رہیں اور پھر انہوں نے نظریں جھکا لی۔ داجی کوثر میری بیٹی تھی، میرے وجود کا حصہ تھی، اس کے متعلق فیصلے کا اختیار کسی اور کو کیسے ہو گیا تھا؟ ان کی آواز میں آنسو تھے اور داجی کے کمرے کے کسی کونے میں کارپٹ پر سوئے ہوئے مدبر حسین نے اوپر سے خیس اتارا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ اکثر یہاں آ کر سو جاتا تھا اور داجی کچھ نہیں کہتے تھے، جانتے تھے کہ ابھی وہ فراق و ہجر کے دکھ کو سنبھال نہیں پا رہا، ابھی اس کا آئینہ کرچی کرچی ہے، اب اس کے زخم تازہ ہیں۔ انہوں نے محسنہ سے کہہ دیا تھا، بیٹی اس کی فکر نہ کیا کر، جلد ہی سنبھل جائے گا۔ بس وہ اطلاع بھجوا دیتے تھے کہ مدبر حسین ان کی طرف ہے۔ کبھی وہ 2 ہفتے نہ آتا تھا اور کبھی ہفتہ ہفتہ یوں ہی داجی کے کمرے میں پڑا رہتا۔ انکل، آپ بابا مالا کیوں نہیں چلے جاتے منی اور عباس کو لے کر؟ اور سید محب اللہ شاہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ بابا مالا کی اونچی حویلی کی قسمت میں کیا سدا ویران رہنا ہی لکھا ہے محب اللہ شاہ؟ ماں نے مرتے وقت درخواست کی تھی، بیٹا اس حویلی کو آباد کر دو اور حفیظ فاطمہ کا خیال چھوڑ کر شادی کر لو۔ لیکن کم عمر اور ضدی سی حفیظ فاطمہ کا چند ماہ کا ساتھ ان کے دل میں اس کی تصویر اتنی گہری نقش کر گیا تھا کہ ان کا جی نہیں چاہتا تھا کہ وہ حفیظ فاطمہ کی جگہ کسی اور کو دیکھیں۔ اور پھر کوثر بھی تو تھی ان کی بیٹی، جسے ابھی تک انہوں نے دیکھا بھی نہ تھا، سو وہ ماں کے بعد کنجن بالی آ گئے تھے۔ کیا بابا والا کی حویلی میں بھی کوئی کنواں ہے انکل، جہاں نیند میں چلنے والی لڑکیاں گر کر خاموش ہو جاتی ہیں؟ مدبر حسین نے بڑی معصومیت سے پوچھا تو وہ ایک دم ہی تڑپ کر کھڑے ہو گئے، اور پھر اسی روز منی اور عباس کی انگلی پکڑے پکڑے سید محب اللہ شاہ نے حفیظ فاطمہ سے کہا، حفیظ فاطمہ اٹھو، بہت عرصے میکے کی حویلی بات کر لی، اب چلو بابا مالا۔ اور حفیظ فاطمہ حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی تھیں، لیکن انہوں نے کچھ کہنا چاہا۔ حفیظ فاطمہ، انہوں نے انہیں بات پوری نہ کرنے دی، میں نے 14 سال تمہاری خواہش کے احترام میں یہاں گزار دیے ہیں، کیا تم میری خواہش کے احترام میں باقی دن وہاں نہیں گزار سکتی؟ لیکن میں نے تو قسم کھائی تھی کہ اب کبھی وہاں قدم نہ رکھوں گی۔ قسموں کا کفارہ بھی دیا جا سکتا ہے حفیظ فاطمہ، لیکن زندگی ختم ہو جائے تو پھر پلٹ کر نہیں آتی، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ میں بچوں کو لے کر جا رہا ہوں، چاہو تو داجی سے پوچھ کر کفارہ ادا کر دینا، نہ چاہو تو تمہاری مرضی۔ ان کے لہجے کی خوفناک سنجیدگی سے ڈر کر حمزہ شاہ نے انہیں روکا نہ چاہا۔ بھائی صاحب، سوری حمزہ، میں اپنی بیٹی کے قاتل کے گھر میں مزید کیسے رہ سکتا ہوں؟ اور ان کی بات پر جہاں حمزہ شاہ کا رنگ بدلا تھا، وہاں حفیظ فاطمہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ بڑی اماں تو گش کھا کر گر پڑی تھی اور سید محب اللہ دونوں کا ہاتھ تھامے حویلی سے نکلتے چلے گئے تھے، انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ منی کو اپنا یہ گھر پسند آیا تھا، اس کے لان کے بڑے بڑے سرو کے درخت اور 7 رنگے پانیوں والے فوارے۔ 10 سال فارغ وقت میں حویلی کو ہی سجایا کرتا تھا۔ ایک روز انہوں نے منی کو بتایا، اور سوچتا تھا جب کبھی تمہاری ماں واپس آئے گی تو کس قدر خوش ہوگی، مگر وہ کبھی نہیں آئی۔ منی خوش تو تھی، یہاں جن نہیں رہتے تھے، لیکن یہاں عباس کے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، نہ اکنیک، سلیمان، نہ زارا، نہ عابد، نہ حبیبہ، نہ بڑی اماں اور نہ اماں۔ سب سے زیادہ اسے اماں ہی یاد آتی تھی، اور اگر اماں بھی یہاں ہوتی تو سب کے نہ ہونے کے باوجود یہ حویلی کتنی مکمل ہوتی، لیکن اماں کبھی نہیں آئی۔ 12 سال کی عمر میں حویلی سے آنے والی منی 20 سال کی ہو گئی تھی اور لاہور یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ اس سارے عرصے میں وہ 3 بار کنجن بالی گئی تھی، داجی کی وفات پر، تاؤجی کی، اور پھر بڑی اماں کی وفات پر۔ بڑی اماں کی وفات پر اماں سے اسے بہت کمزور اور بیمار سی لگی۔ وہ کتنی ہی دیر تک ان کے سینے سے لگی چپکے چپکے آنسو بہاتی رہی۔ مجھے محفوظ فاطمہ اور کوثر کا غم کھا رہا ہے منی، تمہاری اور عباس کی دوری نے اس غم کو اور بڑھا دیا ہے۔ اب تو بڑی اماں بھی نہیں رہی، تاؤ بھی نہیں رہے، اب تو آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ لیکن محفوظ فاطمہ بس اسے دیکھتی رہی اور ان کے آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ ساری زندگی نہیں آئی، اب کیسے آؤں؟
بابا جان کہتے ہیں قسم کا کفارہ دیا جا سکتا ہے، اور کیا آپ عباس کی شادی پر بھی نہیں آئیں گی؟ اور وہ روتی رہی۔ اسے کتنا انتظار تھا کہ وہ عباس کی شادی پر آئیں گی، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ عباس کی بارات بڑی حویلی جانی تھی۔ سمرا سلیمان بالکل گڑیا جیسی خوبصورت تھی، اور دلہن بنی سمرا کے پاس کھڑی اماں کو اس نے بہت شاکی نظروں سے دیکھا تھا۔ لیلا، اماں نے پہلی بار اسے اس کے نام سے پکارا تھا، لیکن وہ سر جھکائے کھڑی آنسو بہاتی رہی تھی۔ تبھی انیک سلیمان نے اس کے قریب سرگوشی کی تھی۔ لیلا، بہت جلد تمہیں یہاں آنا ہے۔ اور وہ انیک سلیمان کی نظروں کی تپش سے گھبرا کر اماں کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی۔ لیلا نے بہت چاہا، لیکن شاید اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ نہیں اماں، ابھی دیر نہیں ہوئی، آپ ہمارے ساتھ چلے نا۔ لیکن حفیظ فاطمہ کے اندر جانے کیسی زنجیریں پڑی تھیں کہ قدم اٹھتے ہی نہ تھے۔ بابا مالا کی حویلی میں سمرا کے آنے سے رونقیں اتر آئی تھی۔ ہر لمحہ جیسے رنگوں کی برسات ہوتی تھی۔ سمرا فطرتاً شوق مزاج تھی اور عباس کے ساتھ مل کر وہ رونق لگائے رکھتی تھی، لیکن ایک اماں کے نہ ہونے سے اس کا دل اندر سے بجھا رہتا تھا۔ سمرا بابا مالا سے کیا آئی تھی کہ انیک کی آمد بڑھ گئی تھی۔ آتا تو وہ پہلے بھی تھا، لیکن اب زیادہ آنے لگا تھا۔ اس کی نظریں لیلا کو پیام دیتی تھیں، اور وہ جتنا بھی ان نظروں سے بچنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی یہ نظریں اس کا پیچھا کرتی تھیں۔ وہ جہاں جاتی وہ وہیں آ جاتا۔ کیا ہے انیک، سمرا کے پاس بیٹھو نا۔ وہ جھنجھلا جاتی۔ اس کے پاس عباس ہے نا، میں تو تمہارے لیے آیا ہوں۔ لیکن مجھے محبت نہیں کرنا، وہ سوچتی۔ کوثر نے کہا تھا اس حویلی کی لڑکیوں کو محبت راس نہیں آتی۔ لیکن تم اس حویلی کی لڑکی نہیں ہو، انیک اسے سمجھاتا۔ تمہارا گھر یہ ہے باما مالا میں۔ اور اس نے کتنا روکا تھا خود کو، کتنا سمجھایا تھا، لیکن دل کب کس کی سنتا ہے؟ کب کس نے کسی کی مانی ہے جو اس کی مان لیتا؟ انیک کی شدتوں کے سامنے ہار گئی تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے نیک، ہماری محبت۔ تم پاگل ہو منی، بالکل پاگل۔ ہماری محبت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تم ابا کی فرسٹ کزن کی بیٹی ہو، میری پھپھو کی بیٹی۔ کوثر آپا اور مدبر بھائی کا بھی تو یہی رشتہ تھا نا، پھر وہ کیوں ایک نہیں ہو سکے؟ ان کا اور مسئلہ تھا لیلا، ہمارے درمیان ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نیو کیمپس کی طرف جاتے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے تسلی دی تھی۔ وہ لاہور بھی اس سے ملنے چلا آتا تھا۔ ہر دن بعد وہ اس کے ہاسٹل کے وزٹنگ روم میں کھڑا ہوتا، اور اس کے اس جنونی محبت سے وہ خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ ڈرنے کی کیا بات ہے، یہ تو داجی کی بھی خواہش تھی، اور انہوں نے مرنے سے پہلے ابو سے کہا تھا کہ منی کو اس گھر کی بہو بننا ہے، اور یہ ان کی درینہ خواہش ہے، اور ابو نے وعدہ کیا تھا کہ تم اس گھر کی بہو ضرور بنو گی لیلا۔ اور وہ اپنا ماسٹر مکمل کر کے آئی ہی تھی کہ بڑی حویلی سے اس کا رشتہ آ گیا تھا، لیکن انیک کے لیے نہیں، سعد سلیمان کے لیے۔ سید محب اللہ شاہ نے سوچ کر جواب دینے کا کہا تھا۔ یہ داجی کی خواہش تھی، سلیمان شاہ نے انہیں یاد دلایا۔ اور آپا کو بھی اعتراض نہیں ہے؟ مجھے بھی اعتراض نہیں ہے سلیمان بھائی، لیکن میں لیلا سے پوچھوں گا اور پھر عباس سے بھی مشورہ کروں گا۔ ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ جب سید محب اللہ نے لیلا کو سعد سلیمان کا پروپوزل کا بتایا تو اس کا رنگ یوں سفید پڑ گیا جیسے اس میں خون کا قطرہ تک نہ ہو۔ اور سید محب اللہ شاہ جو بہت سمجھدار اور پڑھے لکھے تھے اور بہت گہری نظر رکھتے تھے، یکدم چونکے تھے۔ سعد سلیمان میں کوئی خامی نہ تھی، خوبصورت، ویل ایجوکیٹڈ اور خاندانی۔ تمہیں اعتراض تو نہیں کوئی؟ نہیں۔ اس کی آواز پھنسی پھنسی تھی اور سر جھک گیا تھا۔ پھر بھی سوچ لو، میں نے بھی حتمی جواب نہیں دیا۔ عباس آ جائے تو پھر اس سے بھی مشورہ کر لو، تمہاری اماں کو اعتراض نہیں۔ لیکن عباس کے آنے سے پہلے یہ نہیں چلا آیا۔ وہ لاہور سے سیدھا ماما مالا آیا تھا اور سعد سلیمان کے رشتے کے متعلق سن کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے انکل؟ میں اور لیلا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ بلا جھجک سید محب اللہ شاہ کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کر کے ٹھہرے بنا بڑی حویلی چلا گیا۔ لیلا سید محب اللہ شاہ سے چھپی چھپی پھرنے لگی۔ بڑی حویلی میں سلیمان شاہ نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس پر اس نے چھت سے کود جانے کی دھمکی دی، اور ماں نے گھبرا کر اسے فون کیا۔ یہ سب کیا ہے لیلا؟ اور وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی، بس روتی رہی۔ اتنا بھی نہ کہہ سکی کہ اس سب میں اس کا قصور نہیں ہے، یہ انیک ہی تھا جو اس کی طرف دوڑ دوڑ کر آتا تھا، اور اس نے خود کو محبت کے اس آزار سے بچانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن سید محب اللہ شاہ نے کتنی ہی بار اس سے پوچھا تھا، لیکن وہ ایک لفظ تک نہ کہہ پاتی۔ بس سر جھکائے ہونٹ کاٹتی، آنسو پینے کی کوشش کرتی رہتی اور سوچتی کاش بابا مالا کی اس شاندار حویلی کے صحن میں بھی کوئی کنواں ہوتا۔ انیک کہتا، لیلا تمہارے بابا جان تم سے بہت محبت کرتے ہیں، کہہ دو ان سے سب کچھ۔ سعد سلیمان فون کرتے، کیا تم بھی انیک کو پسند کرتی ہو لیلا؟ یہی سوال اماں نے کئی بار پوچھا، لیکن اس کے لب تو جیسے سل گئے تھے۔ تب سید محب اللہ شاہ نے فیصلہ کیا اور بڑی حویلی فون کر کے کہہ دیا کہ انہیں لیلا کے لیے انیک سلیمان کا رشتہ قبول ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ سلیمان شاہ نے کہا۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، مگر سعد بڑا ہے، 2 سال کی بڑائی، چھوٹائی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور تم بے شک پہلے سعد کی شادی کر دو۔ لیکن انیک کے لیے اس کی ماں کی خواہش اپنی بھانجی کے لیے تھی۔ سلیمان شاہ متذبذب تھے، لیکن پھر جانے اماں نے انہیں قائل کیا تھا یا انیک کی دھمکیاں کام کر گئی تھیں، یا مدبر حسین کی زندگی سے بیزاری دیکھ کر
سلمان شاہ نے سوچا تھا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، انیک اور سعد دونوں انہی کے تو بیٹے ہیں۔ وہ باما مالا چلے آئے اور ایک ہی بار سلمان کے نام کی انگوٹھی اس کی انگلی میں سج گئی، اور اس کے چہرے پر کھلتے رنگ دیکھ کر محب اللہ شاہ نے سوچا، شکر خدا کا میں نے ایک فیصلہ صحیح کر کے اپنی لیلا کی زندگی بچا لی۔ اور منگنی کے صرف ایک ہفتے بعد سرخ حویلی سے اماں کا فون آ گیا۔ رات کا کوئی 1 بجا تھا جب سید محب اللہ شاہ گھبرائے ہوئے سے اپنے کمرے سے نکلے اور لیلا کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ لیلا، ان کی آواز جذبات کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ لیلا، منی تمہاری اماں کا فون آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں ابھی آ کر انہیں باما مالا لے آؤں، انہوں نے قسم توڑ دی ہے منی۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل ڈوب سا گیا تھا۔ بابا جان میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ نہیں، بھلا تم کیا کرو گی؟ اور پھر کچھ سوچ کر اسے بھی ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تو وہ چادر لپیٹتی ان کے پیچھے بھاگتی چلی آئی تھی۔ اور جب 3 گھنٹے کا سفر طے کر کے صبح 5 بجے وہ حویلی پہنچے تو ڈاکٹر حویلی کے گیٹ سے باہر آ رہا تھا اور زبیر حسین اس کے ساتھ تھے۔ دل ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، اس نے سید محب اللہ شاہ کو بتایا، بار بار ہارٹ بیٹ مس ہو رہی ہے، آپ آ گئے ہیں تو اچھا ہے، انہیں لاہور کارڈیالوجی میں لے جائیں۔ حویلی کے خاندانی ڈاکٹر تھے، کون کس کا دل ٹھیک نہیں کام کر رہا؟ سید محب اللہ نے بے قراری سے پوچھا۔ حفیظ بی بی کا، اور اس نے تقریباً دوڑتے ہوئے حویلی کا صحن پار کیا تھا اور برآمدہ عبور کر کے اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ اماں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر حیران ہوئی، بازو پھیلائے۔ منی تمہارے بابا جان؟ وہ میرے ساتھ آئے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے ہیں، لیلا نے بتایا، اور تب ہی محب اللہ شاہ اندر داخل ہوئے۔ حفیظ، فاطمہ، ان کی آواز میں بے قراری تھی، آپ نے اتنی دیر کیوں کی؟ نہیں، بہت دیر تو نہیں ہوئی ابھی۔ وہ مسکرائی اور لیلا کو زندگی میں پہلی بار لگا کہ ماں کی مسکراہٹ کتنی خوبصورت ہے۔ چلیں؟ انہوں نے محب اللہ شاہ کی طرف دیکھا۔ ابھی؟ محب اللہ شاہ نے پوچھا۔ ہاں، میں نے تو رات ہی ضروری سامان پیک کر لیا تھا۔ آپ کی طبیعت کب سے خراب ہے؟ اگلا سوال تھا۔ چھوٹی موٹی بیماری تو اب عمر کا حصہ ہے۔ وہ پھر مسکرائی تھی اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ عباس آ گیا کراچی سے؟ نہیں، 10-12 دن تک آئے گا، وہ تو منگنی کی شام ہی چلا گیا تھا واپس، اور سمرا بھی۔ چلیں پھر، اب قسم توڑی ہے تو 1 منٹ کی دیر بھی منظور نہیں۔ محب اللہ ہنسے۔ 2 منٹ رکو، ذرا فریش ہو کر ایک کپ چائے پی لوں۔ اچھا۔ وہ دوبارہ بیٹھ گئیں، تبھی دبیر حسین آ گیا دوائیں لے کر۔ پھپھو یہ دوائیں لیں۔ اس نے ٹیبل پر دوائیں رکھیں۔ اور آپ پلیز لیٹ جائیں پھپھو، ڈاکٹر نے ریسٹ کا کہا ہے۔ اور پھر وہ ان کی بیماری کی تفصیل بتانے لگا کہ کیسے اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ رات 1 بجے کے بعد محب اللہ اٹھ کر واش روم گئے تو دبیر حسین بھی اٹھ گیا۔ اچھا پھپھو، میں نماز پڑھ لوں، پھر ابا جان وغیرہ کو بھی بتاؤں؟ وہ لیلا کی طرف مڑا۔ میری تو اچانک ہی آنکھ کھل گئی تھی اور پھر پھپھو نے منع کر دیا سب کو جگانے سے۔ اور تم لوگ رکو گے نا کچھ دن؟ نہیں، ہم ابھی چلے جائیں گے اماں کو لے کر۔ لیلا کی نظر اچانک ہی حفیظ فاطمہ پر پڑی تھی، جس کا رنگ اچانک خطرناک حد تک زرد پڑ گیا تھا اور وہ ہولے ہولے سینے کو مسل رہی تھی۔ اماں؟ انہوں نے پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر ان کی نظریں واش روم کی طرف اٹھیں اور لیلا نے واش روم کا دروازہ پیٹ ڈالا۔ بابا جان، اماں! دبیر حسین حفیظ فاطمہ کو سنبھال رہے تھے۔ محب اللہ شاہ واش روم سے گھبرائے ہوئے نکلے۔ آپ پلیز مجھے معاف کر دیجئے گا، انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ کیا کر رہی ہو فاطمہ؟ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوا، انہوں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ پھر بھی کہہ دیجئے نا، چلو میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن معافی سے کام نہیں چلے گا، تمہیں باما مالا آنا ہے۔ حفیظ: ہاں، مجھے بابا مالا لے جائیے گا، میں مر بھی گئی تب بھی۔ اماں! وہ رونے لگی۔ ایسا مت کہیں۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہاں بڑی حویلی میں کھچڑی پک رہی ہے، سعد ناراض ہے اور بابی اسے سعد کی بے عزتی سمجھ رہی ہیں، لیکن آپ میری بیٹی کو انیک کے ساتھ ہی بیاہنا، چاہے کتنا ہی دباؤ کیوں نہ پڑے، آپ جانتے ہیں نا انیک اور منی۔ اور پھر انہوں نے ہاتھ اونچا کر کے اس کے آنسو پونچھنے چاہے مگر ان کا ہاتھ نیچے گر گیا۔ اماں پلیز ایسا نہ کریں۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی، لیکن محب اللہ نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے اور وہ 2 گھنٹے بعد وہ اماں کو لے کر باما مالا جا رہے تھے۔ ایک بار پہلے بھی وہ باما مالا رخصت ہوئی تھی مگر تب پھولوں سے سجی گاڑی تھی، گو آج بھی ڈھیروں پھول سجے سرخ حویلی والوں نے ان پر ڈالے تھے، لیکن آج وہ ایمبولینس میں تھی، آنکھیں بند کیے پرسکون سی، اور ایمبولینس کے پیچھے گاڑیوں کا ایک قافلہ تھا۔ سعد سلیمان اور اس کی اماں کے سوا سبھی باما مالا آئے تھے، اور اس بات کو سعد سلیمان نے ہی نہیں انیک سلیمان نے بھی شدت سے محسوس کیا تھا۔ تبھی تو اگلے ماہ جب انیک کو ہالینڈ میں IIT میں ایڈمیشن اور اسکالرشپ کی اطلاع ملی تھی تو اس نے ضد کی کہ وہ جانے سے پہلے لیلا سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ سید محب اللہ جو بڑی حویلی والوں کے تیور دیکھ رہے تھے، انہوں نے انیک کی بات مان لی اور اماں کے 40ویں کے بعد بڑی خاموشی کے ساتھ انیک سلیمان کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ چھوٹی حویلی اور سرخ حویلی سے تو سب ہی آئے تھے، ہاں بڑی حویلی سے انیک سلیمان کے ساتھ صرف سلمان شاہ آئے تھے، اور اس یقین کے ساتھ کہ رخصتی تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن محب اللہ شاہ کو جانے کیا وہم تھا کہ انہوں نے 6 ماہ بعد اس کا بھی IHE میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ اچھا ہے، دونوں ایک ہی ملک میں ہوں گے، انیک تمہاری خبر لیتا رہے گا۔ اور یہ تو بعد میں اسے پتا چلا کہ یہ انیک کی ضد تھی۔
وہ رخصتی چاہتا تھا جبکہ سلیمان شاہ مجبور تھے کہ جب تک ساتھ سلیمان شادی کے لیے رضامند نہیں ہوتا انیک کی رخصتی نہیں ہو سکتی۔ اور انیک سلیمان اس کے ڈیلف آنے پر کتنا خوش تھا، اس کا بس چلتا تو وہ ہر روز ہی اس کے پاس بھاگا چلاتا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا لیلا؟ لینا عبداللطیف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے آنسوؤں سے تر چہرہ اوپر اٹھایا اور پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ہاں سر میں درد تھا، اس نے چہرہ دوپٹے سے پوچھا۔ لیلا تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ لینا نے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تم اپنے فیانسی کے لیے اداس ہو؟ وہ نہیں آیا نا بہت دنوں سے؟ وہ خاموش رہی۔ کیا تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو لیلا؟ پتہ نہیں محبت کی صحیح تعریف کیا ہے، اس نے سوچا، اور شاید وہ انیک سے محبت کرتی ہے اس لیے اداس ہے، لیکن جب انیک آتا تھا ہر اتوار کو تب بھی وہ یوں ہی اداس رہتی تھی۔ اگر محبت ہی سب کچھ ہوتی ہے تو پھر وہ کیوں اداس رہتی تھی؟ کیوں اسے بابا مالا کے قبرستان میں سوئی اماں یاد آتی تھیں، بابا جان یاد آتے تھے، کوثر آپا یاد آتی تھیں؟ کیا سب لوگ چلے گئے ایمسٹرڈیم میوزیم دیکھنے؟ نہیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ اس کے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی تو اس نے اپنا سوال نہیں دہرایا اور بتانے لگی کہ جگدیش اور ریتا چونکہ ایمبیسی چلے گئے تھے اس لیے پروگرام رہ گیا۔ اکرم سلطانہ بھی مونی کے ساتھ چلی گئی ہیں کہیں۔ اکرم ہمیں بہت یاد آئے گی، لینا نے آہستگی سے کہا۔ ہاں وہ بہت پیاری نیچر کی اور محبت کرنے والی ہیں، لینا نے اس کی تائید کی۔ اور مجھے اکرم سلطانہ کا دکھ ہے بہت، ابھی مزید جانے کب تک وہ بچیوں سے نہیں مل سکے گی، اس دکھ نے اسے کچھ عجیب سا کر دیا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر رونے لگتی ہیں، صبح چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا تو رونے لگی۔ ہاں لیلا کو بھی دکھ ہوا تھا بہت یہ سن کر کہ مونی نے ڈنگ ہینگ میں کسی کمپنی میں جاب کر لی ہے اور اکرم سلطانہ نے بھی، اور وہ 4 سال تک واپس جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ان کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور وہ 1-2 روز میں ڈن ہیگ جا رہے تھے۔ سب نے انہیں گفٹ دیے تھے اور دعوتیں دی تھی۔ کیتھی اور لنڈا چھٹیاں گزارنے فرانس گئی ہوئی تھیں۔ میرا خیال تھا تم اس بار چھٹیوں میں انیک کے ساتھ کہیں جاؤ گی گھومنے۔ لینا کو اس کی افسردگی کھل رہی تھی۔ میرا موڈ نہیں تھا۔ وہ لینا کو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ انیک نے تو پچھلے چند ماہ سے اس کی خبر نہیں لی، فون تک نہیں کیا۔ اچھا چلو انکل کیس کے گھر چلتے ہیں، اس نے تجویز پیش کی۔ چلو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ڈریسنگ ٹیبل پر برش اٹھایا، تبھی کیتھی اندر داخل ہوئی۔ ہیلو کیتھی، تم لوگ آ گئے؟ لینا نے اس کو خوشامدید کہا۔ ہاں کوئی گھنٹہ پیر پہلے۔ اور لیلا نے لیلا کے منڈے پر جوش سے کہا۔ وہ تمہارا فرانسی انیک، وہ فرانس میں ایک خوبصورت سی لڑکی کے ساتھ اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا اور اس نے ہم سے ہیلو ہائی بھی کیا تھا۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی لیلا، لیکن تم سے زیادہ نہیں، اور مشرق میں تو وفا کا ایک خاص تصور ہے۔ پھر انیک تم سے بے وفائی کیوں کر رہا ہے؟ او گاڈ لیلا، انیک کے ساتھ اسے دیکھ کر مجھے تمہارا خیال آتا رہا بار بار، تبھی تو اپنے کمرے میں سامان رکھتے ہی میں تمہاری طرف دوڑی چلی آئی۔ برش لیلا کے ہاتھ سے گر پڑا تو لینا نے چونک کر لیلا کو دیکھا اور تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ آر یو آل رائٹ لیلا؟ یس آئی ایم۔ لیلا بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم بہت پیاری ہو لیلا، اکرم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے ہاں شادی بیاہ کے فیصلے والدین کرتے ہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیلا، تمہارے والدین تمہارے لیے یقیناً کوئی اور بہت اچھا لڑکا تلاش کر لیں گے۔ اداس نہیں ہونا پلیز، میں تھکی ہوئی ہوں، ریسٹ کروں گی کچھ دیر۔ کیتھی اس کا گال تھپکا کر اسے تسلی دے کر چلی گئی۔ کیتھی کو کیا پتا کہ وہ صرف میرا فیانسی نہیں ہے، میں اس کی منگوہا بھی ہوں۔ شدید درد نے اس کے دل میں پنجے گاڑ لیے تھے، لیکن وہ حیرت انگیز سکون کے ساتھ بیٹھی رہی۔ لیلا نیک آخری بار کب ملنے آیا تھا تم سے؟ لینا نے اچانک پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید اس روز جب ہم تمہاری شادی کے لیے شاپنگ کرنے گئے تھے۔ اور اتنا عرصہ گزر گیا تم نے اس سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ لینا کو حیرت ہوئی۔ اور مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ نیک نہیں آ رہا، میں تو اپنے ہی غم میں الجھی ہوئی تھی۔ کیا تھا عبدالحی کا بتایا تھا فون پر، اسے کہہ رہا تھا لینا کے پاس آؤں گا۔ پھر لینا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پھر نہیں آیا، کئی بار فون کیا ملا ہی نہیں، میسج بھی ریکارڈ کروایا، پھر ایک بار اس کے دوست نے بتایا وہ کچھ دوستوں کے ساتھ چھٹیاں گزارنے چلا گیا ہے۔ آ جائے تو بات کرنا اس سے، بلکہ لڑنا۔ لینا مسکرائی۔ دراصل یہاں ترغیب بہت ہے، مرد کے لیے خود کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر بھی آئی ہوپ کہ اسے تم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ میں نے ہمیشہ اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے جو محبت دیکھی ہے لیلا، وہ محبت ختم ہونے والی نہیں ہوتی، وہ لوٹ کر تمہاری طرف ہی آئے گا۔ ہو سکتا ہے وہ یہاں کے رنگ میں رنگ گیا ہو وقتی طور پر۔ لینا نے خیال ظاہر کیا۔ اسے کیا پتا کہ ہماری حویلی کی لڑکیوں کو محبت راس نہیں آتی، کوثر آپا نے کہا تھا اور میں نے سوچا تھا۔ مجھے محبت راس آ گئی ہے کیونکہ میں تو باما محلہ میں رہتی ہوں۔ کم آن لیلا، آؤ، ہم انکل کیس کی طرف جا رہے تھے، اور ہاں اپنا نائٹ ڈریس لے لو، رات وہیں ہی رک جائیں گے۔ نہیں لینا، رات واپس آ جائیں گے، اکرم سلطانہ کی یہ آخری رات ہے ہمارے ساتھ، کل صبح تو وہ چلی جائیں گی نا۔ اوہ ہاں ٹھیک ہے۔ اور لیلا لینا کے ساتھ انکل کیس کی طرف چلی گئی۔ بظاہر وہ لینا کی ہر بات کا جواب دے رہی تھی، لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا، وہ مسلسل انیک، سلیمان اور محبت کے متعلق سوچ رہی تھی۔
انکل کیس کے ہاں پاکستان سے کچھ لوگ تبلیغ کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے. ان کا اسلام کے متعلق بیان اور قرآنی تعلیم کا سبق بہت پر اثر تھا. لیلا وقتی طور پر سب بھول گئی. پہلی بار اسے کیتھی کی بات سمجھ لے گی کہ وہ بہت لکی ہے. ہاں وہ بہت لکی ہے کہ وہ مسلم ہے اور اس کے دل میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجود ہے. عصر کی نماز پڑھ کر جب وہ واپس آئی تو پہلے کی طرح بے چین نہ تھی. وہ سیدھی اکرم سلطانہ کے کمرے میں گئی تھیں اور اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا. کمرے میں اس کا سامان پیک کیا رکھا تھا اور وہ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی. تم کہاں چلی گئی تھیں؟ ہم انکل کیس کی طرف گئے تھے، لینا نے بتایا. اگر تمہیں صبح جانا نہ ہوتا تو ہم وہیں رک جاتے. کچھ لوگ پاکستان آئے ہوئے تھے، ان کی باتیں سننا بہت اچھا لگا. رات کو انہیں جہاد کے متعلق اسلام کی تعلیمات کی وضاحت کرنا تھی، لینا نے بتایا. مجھے پتا ہوتا تو میں تمہارے ساتھ چلتی. تم لوگ کہاں گئے تھے؟ بس اچانک ہی مونی نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ چلوں. کیوں؟ لیکن ان میں کسی سے ملنا اور ٹیپ بھی گئے تھے. مائی گاڈ، اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا. وہاں عورتیں شیشوں کے بکسوں میں کھڑی تھیں اپنے جسم کی نمائش کرتی. میں نے مونی سے کہا یہیں سے گاڑی موڑ لو، واپس چلو. عورت کی اتنی ناقدری، اتنی بے حرمتی. ارے ظالمو، عورت تو چھپانے کی چیز ہے، سیمے بند موتی کی طرح سب کی غلیظ نظروں سے. مگر وہاں تو لینا. آنسو اکرم سلطانہ کی آنکھوں میں اتر آئے. ہم عورتوں کو تو ساری دنیا کی عورتوں کو جن میں حیا ہے، اس بے حیائی اور اپنی اس بے حرمتی پر مر جانا چاہیے. اجتماعی خودکشی کر لینی چاہیے. یہ کیا ہے کہتی کہ اس مغرب میں نہ عورت کی یہ بے حرمتی. وہ رونے لگی. ان کو کوئی منع نہیں کرتا، ان کو کوئی نہیں روکتا اپنی اس نمائش سے. ہائے لیلا، کیسا ظالم معاشرہ ہے اور کیسے ظالم لوگ ہیں. وہ یکدم لیلا کے گلے آ لگی اور لیلا انہیں ہولے ہولے تھپکنے لگی. وقت کبھی ٹھہرتا نہیں، آگے ہی آگے بھاگتا چلا جاتا ہے اور گزرتا وقت اپنے ساتھ بہت ساری تبدیلیاں بھی لاتا ہے. زمانے کے ساتھ ساتھ گھرانوں کی روایات اور طور طریقے بھی بدلتے رہتے ہیں، لیکن گنجن بالی میں شاہوں کی حویلی کے طور طریقے اور روایات نہیں بدلی. سید دیدار حسین شاہ اقتدار حسین شاہ چلے گئے. بڑی اماں رخصت ہوئیں اور ان کے پیچھے حفیظ فاطمہ، اور حفیظ فاطمہ کے بعد حمزہ شاہ بھی دل پر بہت سارا بوجھ لیے دنیا سے رخصت ہوئے. اور ان کی وفات کے 10 سال بعد بھی حویلیوں کی روایات وہی تھیں. اور مدبر حسین داجی کے بڑے کمرے میں بیٹھے سوچتے رہتے ہیں اور داجی کہیں سے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہیں. عقیدہ محبت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے مدبر حسین. مدبر حسین شاہ لطیف کی کوئی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں، لیکن یہ شاہ عبداللطیف کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. پھر بھی وہ پڑھتے رہتے ہیں. اے میرے محبوب، تیرے دیدار کا پیمان لیے میں جیسے ہی دریا کے حوالے ہوتی ہوں تو دریا کی طغیانی میری الفت کو اور بھی وسعت دے دیتی ہے، لیکن میری پیاس بڑھ جاتی ہے. وہ پڑھتے پڑھتے تھک کر کتاب بند کر دیتے ہیں. حلق میں کانٹے پڑ جاتے ہیں اور پورا وجود کسی اندیکھی آگ سے دہک اٹھتا ہے. تو وہ ہمیشہ کی طرح واجی کے کمرے کا دروازہ کھول کر پیچھے دیکھے بنا تیزی سے بڑی حویلی کے برآمدے اور صحن کو پار کرتے گیٹ سے باہر نکل جاتے ہیں اور پھر کنجن پالی کی اونچی نیچی گلیوں میں دیوانہ وار چکراتے پھرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں مدبر حسین کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں کہ اس نے کوئی چلا کاٹا جو الٹ گیا، اور چھوٹی حویلی والے سمجھتے ہیں کہ کوثر شاہ کی محبت اور جدائی سے مدبر حسین کا دماغی توازن خراب ہو گیا. پھر بھی جب وہ باہر نکلتے ہیں تو لوگ احتراماً ان کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. بڑی حویلی میں جاتے ہیں تو ملازم مؤدب ہو جاتے ہیں. داجی کا کمرہ ان کے لیے مخصوص ہو چکا ہے اور کبھی کبھی وہ ہفتہ چھوٹی حویلی سے باہر نہیں نکلتے اور بڑی بڑی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، حدیث کی، فقہ کی، تفسیر کی. اور محسنہ نقوی کے اندر ایک امید کا دیا جل اٹھتا ہے اور وقتاً فوقتاً ان کے کمرے میں جا کر ہولے ہولے پوچھتی رہتی ہیں مدبر پتر، تو کہے تو راضی ہو تو تیرے لیے لڑکی دیکھوں. مگر وہ کچھ نہیں کہتے اور جب ان کی خاموشی سے شہ پا کر محسنہ نقوی کا تقاضا بڑھ جاتا ہے تو وہ یکدم اٹھتے ہیں اور تیز قدموں سے بڑی حویلی کی طرف چل پڑتے ہیں. لیڈا میری سے شاپنگ کر کے وہ باہر نکلی تو کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. وہ مڑی. اے لینا عبداللطیف تم. وہ یکدم ہی اس کے گلے لگ گئی. لینا بالکل ویسی ہی تھی 10 سال پہلے کی طرح. سیاہ اسکارف میں اس کے بال چھپے تھے اور وہ ایک لمبا میکسی نما لبادہ پہنے تھی. اسے پہچاننے میں لمحہ بھی نہ لگا تھا. کیسی ہو تم لیلا، اور کیا تم ڈیلف میں ہی رہتی ہو؟ اس نے دونوں سوال ایک ساتھ کیے. لیلا مسکرا دی. نہیں، میں آج ہی آئی ہوں اور شام کو واپس جا رہی ہوں. میں اپنی کمپنی کے کام سے آئی تھی. اور کیا تم یہاں آئی میں اسی ملک میں ہو؟ ہاں، لیلا نے اس بات میں سر ہلایا. تم کیسی ہو؟ کب آئی ڈیلف؟ میں تقریباً 2 ہفتے قبل ڈیلف آئی تھی. انکل کیس کے ہاں ٹھہری ہوں اور 3-4 روز میں چلی جاؤں گی. انیک کیسا ہے؟ پتہ نہیں. لیلا مسکرائی. کیا مطلب؟ لیلا نے آنکھیں پھاڑی. کیا تم انیک کے ساتھ نہیں رہتی؟ نہیں. لیلا کی آنکھوں میں دھند چھا گئی. کیوں پلیز مجھے بتاؤ.
لینا 10 سال بعد بھی اس کے لیے اپنے دل میں ویسی ہی محبت رکھتی تھی. 10 سال پہلے وہ خود IIT میں جا کر انیک سے ملی تھی. تمہیں پتا ہے انیک، لیلا تمہارے لیے کتنی پریشان ہے. سوری لینا، میں ذرا مصروف تھا، تمہارے پاس بھی نہیں آ سکتا. مجھے عبدالحی کا بہت دکھ ہے. میرا چھوڑو انیک، لیلا کوئی خبر لو، وہ ہر وقت روتی رہتی ہے. وہ اپنے آنسو مجھ سے چھپاتی ہے. پاگل ہے وہ، میں یہاں اسٹڈی کے لیے آیا ہوں. اب ہر وقت تو تمہاری اسٹڈی اور مصروفیات کیتھی نے بتائی تھیں. او آئی نو، وہ زور سے ہنسا تھا. مجھے پتا تھا کہ کیتھی ضرور بتائے گی، لیکن لینا عبداللطیف، ہم صرف دوست ہیں. میں فرانس جانا چاہتا تھا اور مجھے پتا تھا لیلا ہرگز میرے ساتھ نہیں جائے گی، تو جسٹ فار کمپنی میں فینسی کے ساتھ چلا گیا. اسے بھی جانا تھا، یوں ہم نے شیئر کر لیا اور میرا خرچہ کم ہوا. لیکن انیک سلمان، وہ تمہاری فیونسی ہے، تم نے اسے بتایا تک نہیں کہ تم جا رہے ہو. وہ مسلسل لیلا کی وکالت کر رہی تھی. وہ صرف میری فیونسی ہی نہیں ہے لینا عبداللطیف، وہ میری منکوحہ بھی ہے. اور اس سے کہو کہ ہمارا رشتہ اتنا کمزور نہیں کہ ٹوٹ سکے. کوئی بھی رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا لینا کہ ٹوٹ نہ سکے. ریسٹورنٹ میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے لیلا نے لینا کے استفسار پر بتایا، وہ لینا کے اسرار پر، اور خود اس کا اپنا بھی دل چاہ رہا تھا کہ اتنے سالوں بعد وہ ملے ہیں تو کچھ دیر بیٹھے. اس ریسٹورنٹ میں آ کر بیٹھی تھی. مگر کب لیلا؟ لینا نے اپنے سامنے رکھا کافی کا کپ اٹھایا. جب تم IIT گئی تھی، اس سے 1 ماہ بعد انیک نے مجھے طلاق دے کر فینسی سے شادی کر لی تھی. اور تم نے بتایا تک نہیں؟ لینا نے شکوہ کیا. ہمارا سیمسٹر چل رہا تھا، میں نے سوچا یوں ہی تم پریشان ہوگی. اور تم نے اکیلے؟ لیلا اتنا بڑا دکھ سہا. لیلا خاموشی سے کافی کی چسکیاں لیتی رہی. وہ فینسی سے شادی کرنا چاہتا تھا اور مجھے طلاق بھی نہیں دینا چاہتا تھا. لیکن لینا، میں نے کہا جب اسے فینسی سے شادی کرنا ہے تو پھر اس نام نہاد بندھن کا فائدہ؟ تم پاکستان نہیں گئی؟ لینا نے، جو ابھی تک اس کی طلاق کے صدمے میں تھی، چونک کر پوچھا. نہیں. اور شادی بھی نہیں کی؟ نہیں. تم ایک بار بھی پاکستان نہیں گئی؟ لینا نے پوچھا. میں بابا جان کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی. میں نے نیک کو منع کر دیا تھا کہ وہ اس کے متعلق کسی کو نہ بتائے. اور میں نے بھی بابا جان سے کہا کہ ہم یہیں سیٹل ہو رہے ہیں. اور کیا ابھی تک تمہارے بابا جان کو نہیں پتا کہ تم انیک کے ساتھ نہیں تنہا رہ رہی ہو؟ نہیں، لاسٹ ایئر انیک اور فینسی پاکستان گئے تھے اور انیک باما والا بھی گیا تھا سمرا سے ملنے. پھر بابا جان نے مجھے فون کیا تھا، وہ بہت روئے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں پاکستان لوٹ آؤں، لیکن میری ہمت ہی نہیں پڑتی تھی. مجھے لگتا ہے جیسے میں نے جو اپنے آپ کو اتنا سنبھال کے رکھا، پاکستان کی زمین پر قدم رکھتے ہی کرچی ہو جاؤں گی، بکھر جاؤں گی، جیسے کوئی کسی اپنے کو دیکھے تو برسوں کے رکے آنسو بہ نکلے. لینا نے آہستگی سے ٹیبل پر رکھے اس کے نازک سفید ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا. یہاں تم اندر سے ٹوٹ رہی ہو، اور جیسا تم نے خود کو سنبھال رکھا ہے نا، وہ تو نظر آ رہا ہے. پتہ ہے، میں نے تمہاری کافی دیر بعد پہچانا. تم مانوس سی لگی تھی، لیکن تمہارا رنگ پہلے جیسا فیئر نہیں رہا اور تم بہت کمزور ہو گئی ہو. لیکن جب تم نے آنکھیں اٹھائی اور سیلز گرل کی کسی بات پر مسکرائیں تو میں نے تمہیں پہچان لیا. تمہاری آنکھوں میں وہی مقناطیسیت ہے جو مجھے حیران کرتی تھی، اور تمہارے گالوں کے گڑے اب بھی ذرا سی مسکراہٹ سے نمایاں ہو جاتے ہیں. لیلا، تم پاکستان چلی جاؤ. لیلا نے ایک نظر اسے دیکھا اور مسکرائی. سوچوں گی. لیکن تم کیا کر رہی ہو؟ شادی کی؟ بچے ہیں؟ نہیں، میں نے بھی شادی نہیں کی لیلا. عبدالحی کے بعد کوئی نظر کو جچتا ہی نہیں. بس ایک خیال ہمیشہ رہا کہ مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے اس آزادی کے لیے جس کی خاطر عبدالحی نے قدم اٹھایا تھا. اور تمہیں پتا ہے لیلا، تم اخبار پڑھتی ہو نا؟ آج سے 10 سال پہلے عبدالحی اور اس جیسے کچھ سرفروں نے اپنے جسموں کے ساتھ بند بات کر جب بھی اسرائیلیوں کا خاتمہ کیا تھا، اور اب 10-11 سال بعد پھر بہت سارے لوگ عبدالحی کی طرح سوچنے لگے ہیں لیلا. شاید ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہا، اور شاید وہ بھی سوچتے ہیں کہ وہ آزادی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو آزادی کی ایک راہ، ایک قدم ہی صحیح. لینا کی آنکھوں میں جانے کیسی چمک تھی کہ لیلا نے دہل کر اسے دیکھا. لینا، تم؟ ہاں، لینا نے اس بات میں سر ہلایا. میں نے فیصلہ کیا ہے لیلا کہ میں اپنے وطن کی آزادی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، تو کیوں نہ عبدالحی کی طرح آزادی کی راہ میں ایک قدم اٹھا لوں. شاید یہ ایک قدم آزادی کا پیش خیمہ بن جائے. لینا، آنسوں نے لیلا کا حلق سی لیا. کتنے سارے دنوں سے وہ اخباروں میں ان خودکش حملوں کے متعلق پڑھ رہی تھی. لیکن یہ لینا، یہ خودکشی؟ پتہ نہیں لیلا، یہ خودکشی ہے یا شہادت، اس کا فیصلہ تو اللہ کرے گا. لینا نے جیسے اس کے دل کی بات جان لی. میں انکل کیس اور خالہ جانی سے ملنے آئی تھی. انہوں نے تمہیں روکا نہیں لینا؟ آنسو لیلا کے رخساروں پہ پھیل گئے. نہیں، ہم اسے شہادت کہتے ہیں اور شہید مرا نہیں کرتے. شہادت کی موت نصیب والوں کے حصے میں آتی ہے. لینا کھڑی ہو گئی. لیلا نے بل پے کیا اور لینا نے بہت گرم جوشی اور محبت سے اس سے ہاتھ ملایا. کتنی ہی دیر تک لیلا نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں تیرنے والے آنسو کی دھن میں لینا کا چہرہ چھپ گیا. اوکے لیلا، لینا نے اس کا ہاتھ چھوڑا. تم میرے وطن کی آزادی کے لیے دعا کرنا. میرے وطن کے بچے یہ دعا کرتے بوڑھے ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنی دعائیں اپنے بچوں کے ہاتھوں میں رکھ دی ہیں، لیکن دعائیں ابھی تک آسمانوں میں بھٹک رہی ہیں. جانے کب لیلا انہیں قبولیت ملے گی. اور تم کتنی خوش قسمت ہو لیلا، ایک آزاد وطن کی باسی.
اس کی آنکھوں میں آزادی کی خواہش حسرت کی طرح مچلی اور پچھلے 10 سالوں سے وہ خود کو اپنی خوش قسمتی کا یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ انیق سلیمان کی بے وفائی کے باوجود وہ خوش قسمت ہے کیونکہ وہ ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئی ہے اور وہ مسلم ہے۔ خدا تمہارے وطن کی آزادیاں ہمیشہ قائم رکھے لیلا، اور تم پاکستان ضرور لوٹ جانا، وعدہ کرو لیلا لوٹ جاؤ گی پاکستان۔ اس نے پھر ہاتھ آگے بڑھایا تو لیلا نے وعدہ کر لیا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ لینا سے لپٹ جائے، گلے لگائے اور اسے بہت سارا پیار کرے، اور اس کے ہاتھ کو سراپا خالہ جانی اور اماں کے لیے بہت سارے پیغام بھیجے، داجی اور تاؤجی کو پیغام بھیجے، لیکن وہ خاموش کھڑی لینا کے چہرے کی روشنی اور چمک کو دیکھتی رہی۔ وہ جس سفر کی تیاری میں تھی اس نے اس کے چہرے کو الوہی سی چمک عطا کر دی تھی۔ وہ خدا حافظ کہہ کر چلی گئی، مگر وہ کتنی ہی دیر تک وہیں ہی کھڑی رہی۔ اس کے ساتھ کیے وعدے نے بہت سارے دن اسے بے چین رکھا۔ اس وعدے کو پورا کرنے میں بھی اس نے کئی مہینے گزار دیے۔ وہ ہر روز اخبار میں خودکش حملوں کے متعلق پڑھتی اور لینا عبداللطیف سے بہت یاد آتی۔ پھر ایک روز اس نے اخبار میں لینا کی تصویر دیکھی، یہودیوں کے ایک بڑے اسٹور میں جسم سے بمباد کر جانے والی لینا عبداللطیف، اور اس روز وہ بہت روئی، بہت تڑپ تڑپ کر۔ اس نے لینا کے وطن کی آزادی کے لیے دعا کی اور اپنی خوش قسمتی پر رشک کیا۔ اور اسی شام جب عباس نے فون کر گلوک گیر آواز میں کہا لیلا بابا جان بہت کمزور ہو گئے ہیں اور تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، تو اس نے یکدم ہی عباس سے کہا میں آ رہی ہوں عباس، بابا جان کو بتانا اور ان کا بہت خیال رکھنا۔ اور اسے لگا جیسے کہیں قریب سے ہی لینا کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو آئی ہو، اور جیسے آسمانوں پر اس کی روح اپنے ساتھ کیے گئے وعدے کے وفا پر مسکرائی ہو۔ ایک الف پڑھو چھٹکارا ایک الف فوں دو تن چار ہوئے۔ داجی کے کمرے کے دروازے کے باہر لیلا ٹھٹک کر رک گئی۔ اسے لگا جیسے 15 سال پہلے 12-13 برس کی منی دروازے سے لگی کھڑی داجی کو غلام فرید کا کلام گنگناتے سن رہی تھی۔ ویسی ہی باری آواز، وہی سوز گداس میں ڈوبا لہجہ، پھر لکھ کر دھڑ ہزار ہوئے، پھر اوتھوں بانچ شمار ہوئے، ایک الف تا نقطہ نیارا اے۔ پچھلے 4 ماہ سے وہ کنجن پالی آنے کا پروگرام بنا رہی تھی، لیکن بابا جان کے پاس سے ہٹنے جی نہیں چاہتا تھا۔ بابا جان کی محبتیں اور شفقتیں، عباس اور سمرا کا پیار، ان کے بچوں کی معصوم شرارتیں اور پیار، وہ ان سب کو چھوڑ کر اجنبی دیس میں چھپی بیٹھی اس ایک محبت کے بچھڑ جانے کا سوگ منا رہی تھی جو اسے کبھی ملی ہی نہ تھی۔ اگر انیق کے دل میں اس کے لیے محبت کی ایک رتی بھی ہوتی، خالص اور سچی محبت کی، تو یہ محبت کبھی ختم نہ ہوتی، اور اس نے اس ناموجود محبت کے سوگ میں زندگی کے 10 برس اپنوں سے دور گزار دیے۔ وہ ہر رات ان بیتے 10 سالوں کا ماتم کرتی اور ہر رات اپنی خوش قسمتی پر رشک کرتی کہ وہ ایک آزاد ملک کی شہری ہے۔ اس ملک کی ہواؤں میں بھی کتنا سکون ہے، کتنی اپنائیت ہے۔ یہ ہوائیں ہر صبح اسے محبت اور اپنائیت کے سندیسے دیتی ہیں، اور وہ بابا جان کے ساتھ باما مالا کی حویلی سے منسلک اپنے وسیع باغ میں واک کرتے ہوئے یہ سندیسے وصول کرتی ہوئی انہیں ڈیلف کی باتیں بتاتی، اور واک کے اختتام پر حفیظ فاطمہ کی قبر پر فاتحہ پڑھتے ہوئے اس کی اور سید محب اللہ شاہ کی آنکھیں ایک ساتھ بھیگ جاتی ہیں، اور اسے کنجن پالی کے وسیع قبرستان میں سفید مرمر کی 2 قبریں یاد آ جاتی، کوثر آپا اور خالہ جانی کی۔ واک سے واپسی پر وہ ہر روز کنجن پالی جانے کا پروگرام بناتی، اور پھر بابا جان کے ساتھ باتیں کرتے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ ان 4 مہینوں میں اس نے اکرم، سلطانہ، لینا، عبداللطیف، عبدالحی، ریتا، جگدیش، کیتھی، لنڈا سب کے متعلق لفظ بتا ڈالا تھا۔ آج پاکستان آنے کے پورے 4 ماہ بعد وہ سمرا اور عباس کے ساتھ بڑی حویلی آئی تھی، اور اسے پتہ چلا تھا کہ مدبر حسین اکثر داجی کے کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ سب سے مل ملا کر ادھر آئی تھی اور اب دروازے پر ساکت کھڑی تھی۔ ایک الف پڑھو چھٹکارا ہے۔ مدبر حسین کی آواز مدھم ہوتے ہوتے ختم ہوئی تو اس نے چونک کر دروازہ کھولا۔ مدبر حسین کی آنکھیں بند تھی، ہونٹ ہل رہے تھے لیکن آواز نہیں۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام کی آواز سن کر مدبر نے آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحے یوں ہی اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے رہا، سنہری کمانی کی نازک سی اینک لگائے، بہت وقار سی۔ یہ کون تھی؟ منی؟ انہوں نے یکدم ہاتھ آگے بڑھایا تو ان کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے سر جھکا دیا، اور بہت دیر تک مدبر حسین کا ہاتھ اس کے سر پر رہا۔ کیسی ہو؟ اچھی ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی اچھا ہوں، مسکرایا۔ وہ روشن سی مسکراہٹ جو پورے چہرے کو روشن کر دیتی تھی۔ تم نے واپس پلٹنے میں بہت دیر کر دی منی، اتنے برس لگا دیے۔ ہاں شاید راستے مشکل تھے یا مجھ میں ہی حوصلہ نہ تھا، کبھی کبھی دونوں باتیں ہوتی ہیں منی، راستے بھی مشکل ہوتے ہیں اور حوصلہ بھی کم پڑ جاتا ہے۔ وہ پھر مسکرایا۔ چلو تم آ تو گئی اور شاید ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ ہاں شاید ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، لیلا نے سوچا۔ ابھی بابا جان ہے، عباس ہے، سمرا ہے، ان کے بچے ہیں، ان کی محبتیں اور تینوں حویلیوں کے مکینوں کا خلوص اور چاہت ہے۔ پھر یکایک اس نے چونک کر مدبر حسین کو دیکھا۔ یہ مدبر حسین ہے جس کے متعلق سمرا بھابی نے بہت دکھ سے بتایا تھا کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکے ہیں، مدت ہوئی انہوں نے جاب چھوڑ دی ہے، گاؤں کی گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں یا پھر داجی کے کمرے میں بیٹھے ان کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اور پرانی ملازمہ رسولہ بی بی نے چپکے سے کہا تھا، لیلا بی بی آپ کنجن پالی جاؤ تو مدبر شاہ سے
اپنے لیے دعا کروانا، وہ تو مجذوب ہو گئے ہیں۔ اور یہ مدبر حسین جو اس کے سامنے بیٹھے سے باتیں کر رہے تھے وہ تو بالکل نارمل لگ رہے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے تب ہوا کرتے تھے جب کوثر آپا زندہ تھیں۔ منی میں نہ پاگل اور دیوانہ نہیں ہوں، نہ کوئی فقیر مجذوب۔ انہوں نے جیسے لیلا کی سوچ پڑھ لی تھی۔ میں تو بس منی کوثر تو کنویں میں گر کر ایک ہی بار ڈوب گئی تھی، اور میں دنیا کے کنویں میں ایسا گرا ہوں کہ نہ ڈوبتا ہوں نہ ابھرتا ہوں، بیچ میں ہی کہیں خلا میں اٹکا ہوں۔ منی داجی کہتے تھے پتر مدبر حسین یا تو دنیا کو پورا کا پورا دیاگ دے اور کوئی ایک راہ پکڑ لے ادھر کی، یا پھر میانہ روی اختیار کر اس رب کے حضور جھک جس نے صرف ایک کوثر کو لے کر باری سب کا سب تیرے پاس رہنے دیا، گھر بسا لے۔ پر منی میں گھر نہیں بسا سکا، کوثر کے بعد دل ہی نہ چاہا گھر بسانے کو، اور نہ میں دنیا کو پورا کا پورا تیاگ سکا۔ داجی کہتے تھے اللہ تعالیٰ اپنے سالک پر سورج کی طرح انوار و برکات برساتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سالک کا شیشہ شفاف ہو اور اس کی سمت درست ہو، تبھی انجذاب ہوگا۔ اور منی میرا تو نہ شیشہ شفاف ہے اور نہ ہی سمت درست ہے۔ میرے شیشے سے تو کوثر کی تصویر مٹتی ہی نہیں، اور ذرا دھندلی پڑتی ہے تو میں رگڑ کر اسے پھر چمکا لیتا ہوں۔ میں تو اس کی راہ کا سالک ہی نہیں ہوں، میرا راستہ تو بس قبرستان تک جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اور لیلا کو لگا جیسے اس کا دل پانی ہو کر پگھل رہا ہو۔ اسے کوثر آپا بہت یاد آئی، اور جو اپنے بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے لتا اور محمد رفیع کے گانے سنتی تھی، اور جو خالہ جانی کی دوست تھیں، جو منی سے بہت پیار کرتی تھی، جو مدبر حسین سے بھی محبت کرتی تھی، اور مدبر حسین کو یوں دیکھ کر ان کی روح ضرور پریشان ہوتی ہوگی۔ بھائی آپ گھر بسا لیتے، وہ کہا نہ منی جی کو نہیں جچتا ہی نہیں، اور تم منی تم نے کیوں نہیں گھر بسایا؟ میں نے؟ لالا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ بھلا کیا کہتی، وہ تو 10 سال اس محبت کے بچھڑنے کا غم مناتی رہی جو کبھی اس کی تھی ہی نہ۔ گھر بسا لو منی، زندگی سہل ہو جائے گی، مدبر حسین نے آہستگی سے کہا، اور یہ بات پچھلے 4 ماہ سے سب ہی کہہ رہے تھے، بابا جان، سمرا، عباس۔ سلیمان شاہ نے کتنی ہی بار بابا جان کو فون کیا تھا اور سعد سلیمان کے لیے اس کی آرزو کی تھی۔ سعد سلیمان جس کی بیوی 2 سال قبل بیٹے کی پیدائش کے پر وفات پا گئی تھی، شادی کے 9 سال بعد اولاد کی خوشی ملی بھی تو اسے دیکھنا نصیب نہ ہوا تھا۔ اکیلے اتنی لمبی عمر کیسے گزارو گی منی؟ دہلے پہلی گزاری اجنبی دیس میں اجنبی لوگوں کے درمیان، یہاں تو پھر سب میرے اپنے ہیں۔ اس نے کہنا چاہا اور سر اٹھا کر مدبر حسین کی طرف دیکھا تو اس کی نظریں سعد سلیمان پر پڑی تھی، جو نہ جانے کب بنا آہٹ کیے کھلے دروازے سے اندر آ گیا تھا، اور اب آنکھوں میں اشتیاق کا ایک جہان چھپائی سے دیکھ رہا تھا۔ اتنے بہت سارے سالوں میں وہ بہت زیادہ تو نہیں بدلا تھا، بس کنپٹیوں کے پاس کچھ سفید بال ہو گئے تھے، اور وہ پہلے کے مقابلے میں بہت سوبر لگ رہا تھا۔ نظریں ملی تھیں۔ لیلا انکار مت کرنا، اس کی آنکھوں نے پیغام دیا تھا۔ میرے پاس تمہارے لیے بہت محبت ہے، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، تمہارے ہر دکھ سے بچا کر رکھوں گا۔ لیلا کی نظریں جھک گئی اور رخساروں پر گلابی پن دوڑ گیا، اور مدبر حسین کے ہونٹوں پر ہی نہیں سعد کے ہونٹوں پر بھی بے اختیار مسکراہٹ بکھر گئی۔ داجی کی خواہش تھی لیلا کہ تم بڑی حویلی میں بہو بن کر آؤ، اور آج ان کی روح بہت خوش ہوگی۔ مدبر حسین نے بے حد مسرت سے کہا، اور لیلا کو کیتھی یاد آ گئی جو اکثر کہتی تھی، لیلا تم کتنی لکی ہو۔ ہاں کیتھی، میں واقعی بہت لکی ہوں۔ پہلی بار اس نے پورے یقین کے ساتھ دل ہی دل میں اعتراف کیا، اور ایک روشن مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ ختم شد۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔